وہ دنیا میں اوثان اور اصنام کو پوجتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی حیات دنیاوی اور حیات آخرت میں فائدہ بخش ہوں گے۔ قیامت کے روز تو سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، گمراہی ختم ہو جائے گی، بتوں کا راج جاتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے خطاب کرے گا کہ تمہارے وہ بت اب کہاں ہیں جنہیں تم میری ساتھ شریک قرار دیتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا اب تمہاری وہ معبودان باطل کہاں ہیں، وہ کیا تمہاری اس وقت کوئی مدد کر سکتے ہیں یا تم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال ہے، لیکن تیرا مال تو صرف اتنا ہی تھا جتنا کہ تو نے کھایا اور فنا کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا یا دوسروں کو دیا اور گویا باقی رکھ لیا، اس کے سوا تیری ساری دولت دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ پاک ابن آدم سے پوچھے گا کہاں جمع کر رکھا ہے، تو کہے گا اے رب جمع کیا اور بڑھا کر وہیں چھوڑ آیا۔ پھر فرمائے گا اس دن کے لیے آگے کیا بھیجا، وہ دیکھے گا کہ کچھ نہیں بھیجا۔ پھر فرمائے گا تیری وہ شفاعہ کہاں ہیں جن کو تو سمجھتا تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہے، اب وہ کیوں شفاعت نہیں کرتے؟ یہ اس کو ملامت اور سرزنش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ دنیا اوثان اور اصنام کو پوجتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی حیات دنیاوی اور حیات آخرت میں فائدہ بخش ہوں گے۔ قیامت کے روز تو سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، گمراہی ختم ہو جائے گی، بتوں کا راج جاتا رہے گا، اور اللہ پاک انسانوں سے خطاب کرے گا کہ تمہارے وہ بت اب کہاں ہیں جنہیں تم میرے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا اب تمہارے وہ معبودان باطل کہاں ہیں، وہ کیا تمہاری اس وقت کوئی مدد کر سکتے ہیں یا تم ان کی مدد کر سکتے ہو؟